الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. تمام معزز سامعین و سامعات، سننا سرکل کے زیر اہتمام یعنی ویکلی بیانات کا سلسلہ، اس سلسلہ میں آج کی نشست میں مجھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ذی الحجہ کا یہ بابرکت مہینہ کہ جس کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد اس ماہ کے قرار دیے ہیں، اور جیسا کہ اس ماہ مبارکہ کے آغاز میں دو ایسی عبادات کی جاتی ہیں کہ جو اس ماہ کے ان دنوں کے علاوہ پورا سال میں نہیں کی جا سکتی۔ اس میں ایک حج ہے اسلام کا، جس پر دین کا تکمیل کا اعلان کیا گیا، اور اسی طرح قربانی بھی ہے۔ اور قربانی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کے نتیجے میں کہ نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، اور انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیا اور تیار کر لے کے چلے گئے، حالانکہ وہ بھی نابالغ بچے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانیاں دی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں خانہ کعبہ کے حقیقی متولی و نگہبان اور دینت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیشوا اور رہنما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیوں سے اور جو مسائل مشکلات کا سامنا کیا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو دین کی خاطر تکالیف دی گئیں، مشکلات اور مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان انبیاء کرام کی تکالیف کو ایک طرف کر دیا جائے اور مجھے دی جانے والی تکالیف کو ایک طرف کر دیا جائے تو میری تکالیف ان سے بڑھ جائیں گی۔ تو اسلام جو ہے یہ قربانیوں سے اور شہادتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت، وہ مبارک نفوس اور ہستیاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حدیث کو سینہ بسینہ حاصل کیا اور بڑی لگن، جد و جہد اور کوشش کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ اس کو منوعین ہمارے تک پہنچایا،
تو گویا کہ صحابہ کرام اس برج اور پل کی حیثیت کا کام دیتے ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میں لاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی اہمیت، ان کے فضائل اور مناقب کا ایک مسلمان کے لیے جاننا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا اور صحابہ کرام کو معیار حق سمجھنا، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ، یہ کسوٹی، یہ آئیڈیل، یہ رول ماڈل ہے، ان کے مطابق ان جیسا ایمان لاؤ کہ تو تب مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جن میڈل سے، جن انعامات سے نوازا، کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی حیثیت کو سمجھنا ہے، جیسے فرشتے کی حیثیت ہے نا، فرشتہ نبی اللہ اور نبی کے درمیان رابطے کا کام دیتا ہے، فرشتہ اللہ کا پیغام نبی تک لے کر آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ فرشتے پر ہی ایمان کمزور ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کتاب کہاں گئی، وہ اللہ کہاں گئے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچانے والے، تو اس لیے ہمیشہ باطل اور دشمن نے صحابہ کرام کی حیثیت کو مشکوک کرنے کی اور مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی حیثیت کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کرام کی اس اہمیت کی بنا پر ہی دشمنان دین نے ہمیشہ صحابہ کرام کی حیثیت کو مشکوک اور مجروح کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب یہ ان کی ہستیوں کو اور ان کو اس طرح سے ٹھہرا دیا جائے گا تو پھر دین کے بارے میں کیا اعتماد باقی رہے گا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، وہیں اس ماہ کی 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین، امام مظلوم مدینہ، خلیفہ ثالث کی شہادت باسعادت ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کا نام و نسب، آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابی العاص، عبد مناف پر جا کر آپ کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ سے جا ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی، اور زبیر کی روایت کے مطابق دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی، یعنی اسی طرح عثمان کا رشتہ کیا طے ہوا کہ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے لڑکے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کے دور خلافت، آپ کی جو والدہ تھیں یہ مشرف با اسلام ہوئی اور آپ کے دور خلافت میں وفات پا گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کو قبرستان لے گئے، جبکہ والد گرامی دور جاہلیت میں ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی کنیت اگر دیکھی جائے تو دور جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن جب صاحبزادی رسول رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجیت میں آئیں تو ان کے بعد اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ لقب حضرت عثمان کا ذو النورین ہے، ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں
کہ آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. تو یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوئی. ولادت بسعادت صحیح قول کے مطابق مکہ میں آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی اور آپ کی ولادت طائف میں ہوئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے. آپ کے پیدائشی اوصاف اگر دیکھے جائیں تو آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، لمبی داڑھی تھی اور جسم اتھر کی ہڈیاں بڑی تھیں اور دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ اور دوری تھی اور سر کے گھنے بال تھے اور آپ حسین اور خوبصورت بالوں کے مالک تھے. سیدنا عثمان غنی جاہلیت میں ہی بلند مقام رکھتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کا شمار قوم کے افضل ترین لوگوں میں ہوتا تھا. آپ جاہ و حشمت کے مالک تھے، شیریں کلام، شرم و حیا کے پیکر تھے اور اللہ نے مالداری عطا کی تھی. قوم کے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور عزت و احترام سے پیش آتے تھے. اسی طرح جاہلیت میں ہی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا اور نہ ہی کبھی شراب نوشی کی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ شراب نوشی یہ عقل کو زائل کرتی ہے اور انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عطیہ عقل ہی ہے. آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی گیت نہیں گایا، نہ ہی اس کی تمنا کی، اور جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا اور جاہلیت میں کبھی شراب نوشی نہیں کی اور نہ میں زنا کے قریب گئے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے جو ہے سطر کو نہیں دیکھا. تو جاہلیت کے اندر عرب میں جو علوم و معارف مروج تھے، وہاں کے لوگ جس پر عبور حاصل کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی نے اس پر بھی کمال حاصل کیا، جس میں سے خاص طور پر علم امثال، انساب، تاریخ کے علم سے واقفیت رکھتے تھے. تجارت کی بات اگر کی جائے تو آپ کو تجارت وراثت میں ہی ملی تھی. آپ کے سرمایہ میں برکت ہوتی تھی اور بنے امیہ کے آپ بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا تھا. اور بنو امیہ جس کو پورے خاندان قریش کے اندر ایک مقام حاصل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو قبولیت اسلام میں سیدنا ابوبکر صدیق مردوں میں آگے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق نے ہی آپ کو دعوت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی لیل و حجت کے فوراً اس پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر لیا اور سابقین کی سنہری فہرست میں داخل ہو گئے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے شام کے سفر سے واپسی پر اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کی شادی کیسے قرار پائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمان انتہائی خوش ہوئے. آپ اور اہل ایمان کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوا. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح سے اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا تھا. لیکن اس سے قبل کے حالات جاننا ضروری ہے کہ جاہلیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کا عقد یعنی عتبہ بن ابو لہب اور حضرت رقیہ کا جو عقد تھا عتبہ بن ابو لہب سے کیا تھا اور ام کلثوم کا عقد عتبہ بن ابی لہب سے. لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت بیان کی گئی، ان کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو.
اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ دونوں نے اپنے والدین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے طلاق دی تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ کو رخصت کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھلا رہی تھیں۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یقیناً وہ میرے صحابہ میں اخلاق میں مجھ میں سب سے زیادہ مشابہ۔ تو اللہ نے اس فضیلت سے نوازا کہ نبی کی صاحبزادی آپ کے حرم میں آئی۔ وہیں ابو لہب اور ام جمیل کی ذلت و خواری کا عالم دیکھیں کہ وہ اپنے زعم میں باطل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے کر محمدی گھرانے کو تکلیف پہنچائیں گے، الم اور تکلیف سے دوچار کریں گے، لیکن اللہ نے خیر و بھلائی ایسی منتخب فرمائی کہ ان دونوں بدبختوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا اور قرآن میں سورت بھی نازل۔ تو مکی دور میں صحابہ کرام جیسے جیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ابتلا، آزمائش اور مشکلات کا دائرہ تنگ ہوتا گیا، کفار کے مظالم بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کرام نے جیسا کہ پہلی امتوں کے اندر یہ مصائب آئیں، اس امت کے اندر بھی آئیں، اور صحابہ کرام نے بڑی ہمت اور مردانگی سے اس کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی اسلام لے کر آئے تو آپ کے جو چچا تھے حکم بن ابی العاص، وہ حضرت عثمان کو اسلام کی بنا پر تکلیف دینے لگے، مظالم ڈھانے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو رسی میں جکڑ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جب تک آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک کہ آپ اسلام سے پھر کر اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس نہیں آ جائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قربان جائیں کہ آپ کے حوصلہ عزم اور ہمت پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب ان کے چچا نے ان کی استقامت، پامردی اور صبر و استقلال کو دیکھا تو چھوڑ دی۔ تو کفار کی اظہار ثانیہ بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے اور مسلمانوں کے لیے حبشہ کا خیال آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مسلمان جب حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو بعض صحابہ کرام پیدل، بعض سواری پر، مختلف ذرائع سے جانے شروع ہو گئے، اور کچھ نے پیدل سفر اختیار کیا اور پھر بحیر احمر کے ساحل پر پہنچے۔ تو سیدنا عثمان غنی بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ حضرت عثمان کو یہاں پر امیر بنا لیا مسلمانوں نے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کی پہلی اور دوسری ہجرت کا شرف حاصل کیا، اور اس کی فضیلت جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ان کو مکمل طور پر حاصل ہو گئی۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو اس کے بعد جب مدنی دور کا آغاز ہوا اور مسلمان مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا تو کام تھا مسجد کی تعمیر، اور مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت سے، ثروت سے نوازا تھا، سیدنا عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر کے فضائل بیان فرمائے، آپ نے بڑھ چڑھ کر زمین خرید کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف فرما دی۔ اور اسی طرح مسلمان جب مدینہ میں آئے تو پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور جو مود جو ہے
یعنی اپنے منہ ماں کی قیمت وصول کرتا تھا اس پانی کے پینے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف کا سامنا تھا، ویسے بھی ان کے حالات اچھے نہیں تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے مکہ کے اندر۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شاگردی اور تلمس کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خدائی تربیت کا موقع فراہم کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ کی طرف سے تعلیم و تربیت ہے، اور قرآن پاک کا ساتھ ہے، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی جاتی تھی، پھر اس کے مفہوم اور معنی سیکھے جاتے تھے، اور پھر جب تک اس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا آگے بڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، آپ کے قلب اور نفس کی پاکیزگی کے منازل طے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے نتائج یہ نکلے کہ آپ کی روح ان کے ساتھ اس طرح گھل مل گئی، اور عقل و شعور اور آپ کے مقاصد اور اہداف طے ہو گئے، جس کی روشنی میں آپ ایک جدید انسان بن کر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح تربیت فرماتے، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب حدیبیہ کا موقع آیا تو آپ دیکھیں حضرت عثمان کے فضائل و مناقب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور ایک خصوصی سفیر قریش کے پاس روانہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد بتانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جانثاروں کے ساتھ یہاں پر صلح اور امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ جنگ و قتال نہیں کرنا چاہتے، صرف عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے۔ اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا کہ اپنا قاصد اور وفد کی نگرانی کے لیے کس کو امیر بنا کر بھیجا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں بھی رہتا تھا اور ان کو وہاں قوت بھی حاصل تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں مکہ تشریف لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفار کو پہنچا دیا۔ ابھی آپ مکہ میں ہی تھے کہ مسلمانوں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں کو تشویش لاحق ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو مشرکین سے قتال کے لیے بیعت کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور پھر دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس بیعت میں شریک ہونے والوں کے فضائل بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو سورہ فتح کے اندر ان آیات سے، اور جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، صحابہ کرام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں آیات نازل ہوں، اور اسی طرح متواتر احادیث کے اندر، صحیح کتب کے اندر حضرت عثمان کی شان کے اندر احادیث جو بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس دوران احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر صرف نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیاں مبارک کھولی ہوئی تھی، ان پہ سے مطلب چادر ہٹائی ہوئی تھی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی اور پھر تشریف لے گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گفتگو فرمائی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، چادر اوپر کر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو بکر و عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے چادر مبارک درست فرما لی، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحی من رجل، کہ میں استحی من رجل منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے اور اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور فرمایا سب سے سچے حیادار حضرت عثمان غنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے جنت میں رفیق ہوتے ہیں، میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا مسلمانوں کو مالی ضرورت تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 اشرفیاں آپ سے گود میں ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ان کو الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان، اب کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج کے بعد تم جو چاہے کرو۔ اور پھر یہی نہیں، صحابہ کرام کو جو کھانے کے لیے بھی تبوک کے موقع پر ضرورت تھی، آپ نے اس کا بندوبست فرمایا، ان کے لیے کھانا لدا ہوا پیش کر دیا۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور یہ 3 بار فرمایا اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو فاقے کی نوبت آ گئی، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب کانوں کان خبر ہوئی تو فوراً کئی بورے آٹے کا انتظام کر دیا، کئی بورے گیہوں کے لے آئے اور چھوارے پیش کر دیے، اسی طرح بکری کا ایک گوشت اور 300 درہم دے دی، اور یہ بھی پیغام کہلوا دیا کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کے پکانے میں دیر ہوگی، پکا ہوا کھانا بھی بھجواتا ہوں۔ چنانچہ بہت سے روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تیار کرا کر پیش کر دیا خدمت عالی میں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی ہی بہت دعائیں دی۔ تو سیدنا عثمان غنی کے فضائل میں جو احادیث ہیں اور ان کی خلافت، اور پھر خلافت میں منصب خلافت پر براجمان ہونے کے بعد 12 سال 12 دن آپ اس میں رہے، اور آپ نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے اپنے منصب خلافت میں ہوتے ہوئے عوام و رعایا کے ساتھ اور انتظامی معاملات کے اندر، یہ ایک تفصیل طلب جو ہے اس کے لیے وقت چاہیے، جس میں تبھی جا کے وہ مکمل ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اسلام کے علم کو لہرایا، کتنے نئے علاقے جو ہے وہ فتوحات ہوئیں، اسی طرح بیت اللہ کی توسیع ہوئی، جدہ کی بندرگاہ کی تعمیر ہوئی، اور مؤذنوں کے اخراجات کو مقرر کیا گیا، اور پھر اسی طرح سے عثمان غنی نے کس طرح جامع قرآن ہے، قرآن پاک کی جامع قرآن کس اعتبار سے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قریش کا جو لہجہ تھا، قریش کا جو ایکسنٹ تھا، اس پر جمع کی کہ لوگ مختلف انداز سے پڑھتے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لہجے پر جمع فرمایا اور اس کے نسخے تیار فرمائے۔ تو مختصر اب آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا وہ پیش کیا جائے گا کہ آپ کی شہادت اپنی مظلومیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے
اور نتائج اور فتن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس امت کے اندر ایسی شہادت کبھی بھی پیش نہیں آئی تھی۔ سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ حضرت عثمان کی شہادت ہے، جو بہت مظلومانہ ہے۔ اور مسلمانوں کی اس دوران کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ مسلمان اتحاد اتفاق سے رہ رہے تھے، اور مسلمان اسلام کی اشاعت میں ترویج میں لگے ہوئے تھے، کفر کو مٹانے کے اوپر فنا کرنے میں لگے ہوئے تھے، برکات نبوت ان میں باقی تھی، مگر حضرت عثمان کا شہید ہونا تھا، ان کے خون سے مدینہ کی سرزمین کا رنگین ہونا تھا کہ وہ برکات تمام کی تمام چھین لیں گئی۔ آپس میں جہاں پیار محبت اتفاق تھا وہاں اختلاف آ گیا، دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ تلواریں جو کفر کے خلاف چلا کرتی تھیں، کفر کی گردنوں کو اڑایا کرتی تھی، آج اپنوں کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو گیا، اور ایسا اتفاق ختم ہوا کہ آج تک اس کو اتحاد نصیب نہیں ہو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئیاں متواتر احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، جو پیش خدمت ہیں، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عشر مبشرہ کے فضائل آپ وسلم نے اور ان کے اسماء بیان فرمائے، تو جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس فتنہ میں ظلماً قتل کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اگر اس کو لوگ اتارنا چاہیں تو تم اس کو نہ اتارنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35 سال کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ تو عثمان کی شہادت ٹھیک 38 ہجری میں ہوئی۔ تنسی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ ہیں۔ جس وقت عثمان شہید کر دیے جائیں گے وہ تلوار میان سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت تک میان میں نہیں جائے گی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجوہات کیا ہوئی کہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ وہ اختلاف بڑھتا چلا گیا، اس حد تک جا پہنچا کہ بغاوت رونما ہو گئی، اور باغیوں نے، ان فسادیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا کیسے ہوئی کہ نبی بہت غور کرنے کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئی۔ ایک مرتبہ آپ بیر عریس نامی کنویں پر تشریف فرما تھے کہ وہ انگوٹھی اس میں گر گئی، بڑی کوشش کی گئی، پانی نکالا گیا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ تو سامنے کیا حالات پیش آنے لگے کہ لوگوں نے بات بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران جو ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر بغاوت نے سر اٹھایا اور فسادات نے جنم لیا، کہ مصر کے حاکم تھے عبداللہ بن سرا۔ ان کی شکایت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ میں آئی کہ وہ بہت ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کو اس کے جواب میں ایک یعنی سخت ڈانٹ والا ایک خط تحریر لکھ کر بھیجی کہ ان کو ڈرایا جائے اور ان کو سختی سے منع کیا جائے، اپنے اس رویے سے باز آ جائیں۔ ان حاکم مصر نے اس پر عمل کرنے کی بجائے شکایت کرنے والوں کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کا ایک آدمی بھی مر گیا۔ اب اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس کے رد عمل میں کیا ہوا کہ مصر سے 700 آدمی مدینہ میں آ گئے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اپنی مظالم کی داستان بیان کی۔ صحابہ کرام ذی القدر موجود ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں حاکم مصر کو معزول کر دیا۔
اور مصر والوں سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کس کو حاکم بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی محمد بن ابو بکر جو ہیں ان کو بنا دیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمان نامہ لکھ دیا کہ ان کو مقرر کیا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں، مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ساتھ روانہ کر دی، اور تاکہ مصر پہنچ کر عبداللہ بن سرا کے معاملے کی تحقیق بھی کریں۔ تو یہ لوگ روانہ ہوئے، محمد بن ابو بکر بھی ساتھ ہیں۔ یہ لوگ ابھی 2-3 منزلیں طے کر پائے تھے کہ رستے میں انہوں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا، گویا کہ وہ کسی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نے حاکم مصر کے پاس بھیجا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حاکم مصر کے پاس تو یہ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر۔ تو جیسے یہ بات سنی تھی، محمد بن ابو بکر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس شخص سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ تو وہ کبھی کہتا کہ میں امیر المومنین کا غلام ہوں، کبھی کہتا میں مروان کا غلام ہوں۔ اب اس سے یہ بھی پوچھا گیا، جب وہ یہ مشکوک ہو گیا، کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط یا کوئی تحریر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ایک تحریر برآمد ہوئی، اور جو تحریر تھی وہ حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن سرا جو حاکم مصر جس کو معزول کرنے کے احکامات دیے تھے اس کے خلاف لکھی گئی تھی۔ جب مضمون کھول کر ان صحابہ نے پڑھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا ملاحظہ ہو کہ محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو قتل کر دو، اور میری تحریر ان کے پاس ہے، اس پر عمل نہ کرو، اور تم ہی حکومت پر قائم رہو۔ یہ جھوٹا خط اور یہ تحریر کو پڑھنا تھا کہ صحابہ کرام تو غصہ اور غیظ و غضب کا شکار ہو گئے، اور فوراً مدینہ واپس آ گئے اس غلام کو لے کر، اور صحابہ کرام کو کے سامنے یہ بات بیان کی۔ حضرت علی نے کیا کیا کہ اس غلام کو لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور آپ سے پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا گیا کہ اس خط پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ آپ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت عثمان نے وہ خط کی تحریر سننی تھی، قسم کھا کے فرمایا کہ یہ مضمون میں نے نہیں لکھوایا۔ بعد میں اس خط کی جب پہچان ہوئی تو پتہ لگا کہ مروان کا لکھا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ لوگوں نے، مصر کے جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا، عوام نے، رعایا نے، کہ وہ مروان کو پھر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس سے تحقیق تو کریں کہ اس نے یہ خط لکھا کیوں۔ تو لوگوں کا مطالبہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور ان کا یہ تک بھی ان کا یہ کہنا وہ شروع ہو گئے کہ حضرت عثمان سے ہمارا دل تب صاف ہوگا جب مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ اگر فیصلہ عثمان نے دیا تو ہم ان کو معزول کر دیں گے، اگر مروان نے کیا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے مروان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جھوٹا خط کے بعد سے ہی ان فتنے فساد کا آغاز ہوا، جس میں سبائی لوگ بھی ملوث رہے، جس کا ثبوت ان کی کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور بعض رات نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اب ان فسادیوں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کا پانی بند کر دیا، 40 دن محاصرہ جاری رہا۔ حضرت عثمان جو ہے بس قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کے ہاتھ پانی پہنچایا تو بڑی مشکل سے پانی پہنچا، اور لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس دوران انہوں نے اپنے صاحبزادگان حضرت حسنین، حضرت حسن کو حضرت عثمان کے گھر کے پہرے کے طور پر مقرر کر دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر، صحابہ نے اپنے صاحبزادوں کو بھیج دیا، اور ان بلوائیوں نے جب تیر اندازی شروع کی، حضرت حسن اس میں زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ لوگ گھر کے سامنے سے پہرا دے رہے تھے، وہ بدبخت گھر کے پچھلی طرف سے عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور بعض روایت میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن ابو بکر بھی تھے۔ جب حضرت عثمان نے ان کو ڈرایا تو وہ واپس چلے گئے، تو ان میں سے ایک بدبخت نے آپ کی گردن کو دبوچ لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ جیسے نرم گردن نہیں دیکھی، اور تلوار کا جب وار کیا تو حضرت نائلہ جو آپ کی اہلیہ ہیں انہوں نے روکنا چاہا، لیکن ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان نے اس شہادت کے واقعے کہ صبح کو فرمایا کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ افطار کرنا جنت ہے،
اور آپ نے اپنی چھت پر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیا اور فضائل بیان کیے، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی، اس کو مت اتارنا۔ تو مجھے جو ہے یہ خلافت کی قمیض یہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون مبارک اس آیت پہ گرا سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ قرآن پاک کا نسخہ آج بھی موجود ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے خاندان میں یہ نسخہ رہا، اور جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی ان پہ سے مصائب مشکلات ٹل جاتی تھی۔ تو اس طرح حضرت عثمان کی مظلوم شہادت جو 18 ذو الحجہ کو مدینہ منورہ میں پیش آئی، تو عثمان غنی کی ان فضائل، مناقب اور ان واقعات سے جو چیزیں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اپنے مال جان اللہ کے راستے میں آگے بڑھ چڑھ کر پیش کرنے والے تھے۔ تو جہاں پر بھی دین اسلام کے لیے اپنے مال کو لگانے کا موقع آئے، جان کو لگانے کا موقع آئے، وہاں پر ہم دریغ نہ کریں، وہاں پر اپنے مال کو آگے پیش کر دیں۔ اور پھر عثمان غنی کی سب سے جو غالب اور بڑی صفت تھی وہ حیا تھی۔ تو آج ہم دیکھیں آج مسلمانوں کے اندر کتنی شرم و حیا ہے، ہم اپنی آنکھوں میں حیا کا سرمہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، فرمایا ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ آج حیا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کہاں حالات پہنچ گئے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسے عوام الناس کی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، قرآن سے محبت کی، قرآن کے پیغام کو پھیلایا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے گناہ ہوئے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب سنا سرکل کے زیر اہتمام یا اللہ اس میں درس دینے والے ہیں، یا اللہ اس میں حصہ لینے والے ہیں، کورس جوائن کرنے والے ہیں، یہ تمام انتظامات کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے کاموں میں کامیابی و ترقی نصیب فرما۔ جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد نصرت فرما، تمام دینی مراکز مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما، جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دے دی ہے یا اللہ اولاد کو یا اللہ ان کا فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ جو لوگ نیک رشتوں کی تلاش میں یا اللہ اس کا بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔